بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عمران علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں FPN نیوز ٹی وی۔ یہاں ہم کورنگی میں آئے ہیں، ایک خاتون جو سوشل ویلفیئر سے تعلق رکھتی ہیں، افشان کا نام ہے، اور کچھ دنوں سے یہ پریشان ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، مختلف اخبارات میں کچھ خبریں لگی ہیں ان کے حوالے سے۔ اچھا، آپ نے گزشتہ دنوں مظاہرے میں بھی شرکت کی تھی اور مہاجر گورنمنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کی رہائی کے لیے جو مظاہرہ ہوا تھا پریس کلب پہ، تو اس میں آپ شریک ہوئی تھیں؟ جی، بڑی تعداد میں شریک ہوئی تھی اور میں کافی عورتیں وغیرہ لے کے گئی احتجاج میں۔ اسی احتجاج کی تصویریں اٹھا کر یہ جو نام نہاد صحافی ہیں، ان لوگوں نے مجھے کہیں اور جوڑ دیا۔ صحیح ہے، یہ لوگ بلیک میلر ہیں، یہ نام نہاد صحافی جو بھی ہیں یہ بلیک میلر ہیں، اور اللہ کا واسطہ پیمرا سے بھی میں گزارش کرتی ہوں اور تمام لوگوں سے میں گزارش کرتی ہوں، اللہ کا واسطہ ان کو دیکھا جائے، کوئی مر جائے، کسی کا مستقبل خراب ہو جائے اور کسی کے بچے مر جائیں تو کسی کو احساس نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ میں تو بول لی، جس کو بولنا تھا، جس پہ حق پہ بول لی، لیکن میرے پیچھے کون بولے گا یہ بھی میں دیکھتی ہوں نا کہ کون بول رہا ہے۔ نہیں، یہاں پہ تو انصاف ہے ہی نہیں، اس کراچی میں تو ہے ہی نہیں انصاف۔ بچے میرے مرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، مجھے اٹیک ہو جائے، کچھ ہو جائے، کسی کو احساس نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بول رہا۔ پولیس تو میرے ساتھ تعاون کر رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ درخواست تو میں نے FIA میں جہاں بنتی ہے ان کی وہاں دی ہے، اور سائبر کرائم میں دی ہے، اور DG رینجرز کو دی ہے، اور باقی میں نے کورٹ کیس بھی کیا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف سے دھمکیاں یہ آ رہی ہیں مجھے کہ میرے بچوں کو دارالعلوم سے اٹھا کے مار دیا جائے گا، تو اگر موت ان کے تھرو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بچوں کو بھی قربان کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اور اگر میرا آپ سب سے یہ ہے کہ اگر مارنا ہو تو دل پہ مارنا یا دماغ پہ مارنا، پیچھے سے وار نہیں کرنا، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے مار دو، مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی جانے یہ آپ لے لو یا اللہ لے لے، تو مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگ دھمکیاں دے رہے ہو، مار سکتے ہو۔ اپیل کس سے کریں گے اپنے مسئلے کے لیے؟ میں DG رینجرز کو کرنا چاہتی ہوں، FIA کو کرنا چاہتی ہوں، FIA میری تحقیقات نکالے اور ان کو بھی دیکھے یہ کون سے لوگ ہیں، کیا ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ اور میرا مستقبل خراب ہو رہا ہے، میرے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، بچے حفظ میں گئے ہوئے ہیں، وہ بچے سوال کر رہے ہیں، میرے پاس جواب نہیں ہے دینے کو، کہ بول رہے ہیں یہ منشیات فروش عورت سے تمہارا کیا واسطہ ہے، انہوں نے کیوں تصویر ڈالی ہے؟ تو بھائی وہ گلی تھی ہماری، ہم رہتے تھے وہاں، اب میں کہیں اور آ گئی ہوں، تو میرا موبائلوں کا انسٹالمنٹ پہ کام ہے، میں اپنا کام کرتی ہوں، یہ مجھے معاشرے میں جینے نہیں دے رہے۔ اگر آپ پر اس سے پہلے کبھی کوئی اس قسم کا الزام لگا ہے کہ منشیات فروشی کا، یا کوئی FIR کٹی ہو آپ کے خلاف، یا کوئی مقدمہ ہوا ہو، یا کسی کیس میں آپ کو کوئی جھوٹا اٹھایا گیا، کوئی ایسا ہوا واقعہ؟ ایک بھی نہیں ہے، بلکہ میرے پاس ثبوت ہیں کہ میں نے منشیات فروشوں کے خلاف کب آواز اٹھائی ہے، میرے پاس ثبوت ہیں، میں آپ لوگوں کو دے سکتی ہوں۔ میں نے 2011 میں بھی اٹھائی ہے، میری آواز کو دبایا گیا، پھر اس کے بعد 2021 میں بھی اٹھائی ہے، 22 میں بھی اٹھائی ہے، میں نے 22A بھی لگائی ہے، جس عورت کے اوپر مجھے یہ جوڑنا ہے۔ میں نے تمام چیزیں کر چکی ہوں، میں نہیں بند کروا سکتی، اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، طاقت ہے اس اللہ کی، وہ کروا سکتا ہے، جو اس کے حکم سے کچھ پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو میں اسی کی بندی ہوں۔ اور میں آپ سب مہاجروں کی بہن ہوں، سندھیوں کی، پٹھانوں کی، سب سے اپیل کر رہی ہوں، اور خصوصاً میں DG رینجرز اور FIA کو ہاتھ جوڑ کے منتی کر رہی ہوں، ہاتھ جوڑ کے التجا کر رہی ہوں کہ بھائی خدارا ان نام نہاد صحافیوں کو دیکھا جائے، اور ان کو ذرا دیکھا جائے اور مجھے انصاف دلایا جائے۔ انصاف تو نہیں ملتا یہاں پہ، لیکن میں پھر بھی آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے۔ جی، یہ آپ کے سامنے انہوں نے پورا ماجرا اپنا بیان کیا ہے، کیا صورتحال ہے، اور صورتحال ساری کی ساری واضح ہو گئی، آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اپیل پر ان کی جو ہے وہ ادارے کیا کارروائی کرتے ہیں۔